اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر لوگ اپنی غیر ضروری شرم و حیا، وہی میں نے کہا تھا نا کہ شرم و حیا اس وقت نہیں ہوتی کہ جس وقت ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، عشقیہ پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، ڈش اینٹینا، موسیقی اور کیبل کے اوپر فحش پروگرام، اس وقت تو کسی کی رگے غیرت نہیں پھڑکتی. لیکن اس وقت فوراً پھڑکنی شروع ہو جاتی ہے کہ جب خدائی احکامات اس ضمن میں بیان کیے جائیں. ایک بہت بڑی سازش کلمۃ حق یراد بالباطل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ بظاہر وہ بات بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کی کچھ مسئلے فقہ بھی بتاتا ہوں، اور پھر اس ضمن میں کچھ اہم ترین مسئلے بھی، اور وہ ہے مسئلہ معرکۃ الآراء، جس پر حکومت اب تک 10 ارب روپے خرچ کر چکی ہے، فیملی پلاننگ اور کانٹراسیپشن. اس کے فقہی مسائل کسی بھی عام اردو کتاب کے اندر دستیاب نہیں ہیں، اور باطل کو پورا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کر جائے. دیکھیے، اس کے پہلے تو میں اس کے چند ایک فقہی مسئلے بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر اس کے بعد ایک سازش کی طرف اشارہ. دیکھیے، شادی کے کئی مقاصد روایات میں بتائے گئے ہیں. اس میں ایک ہے تناسلو، اپنی نسل آگے بڑھو. فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، رسول کی حدیث کہ میں کثرت امت پر دیگر انبیاء کے سامنے روز قیامت فخر کروں گا، ولو بالسقط، چاہے وہ ساقط شدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کیا یہ چیز جائز ہے اسلام میں، فیملی پلاننگ اور کانٹراسیپشن، شادی کے بعد ان مسئلوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اکثر لوگ آ کر ڈاکٹروں کو جو تھوڑے بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اتنے دیندار لوگ میں نے اس کے اندر مبتلا ہوتے دیکھے ہیں ان قتلوں کے. قاتل ہیں یہ دیندار لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اس وقت احتیاط نہیں کرتے، پھر بعد میں قتل کرنے کی نوبت آتی ہے. اور ابھی میں اس کی دیات اور وہ تمام احکامات اس کے بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے کہ مثلا ان کی زوجہ کو مینسز نہیں آ رہے، تو کوئی ایسی گولی دے دیجیے جس سے مینسز آنے شروع ہو جائیں. وہ بیوقوف بناتے ہیں آ کر، اور کوئی بھی اگر بیوقوف ڈاکٹر ہے تو ان کے چکر میں بھی آ جاتا ہوگا. تو اگر اس سے پہلے کوئی شادی شدہ عورت ہے تو ڈاکٹر حضرات عام طور پر اس کا وہ پریگنینسی ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیے اب میں فقہی مسئلے کی طرف آتا ہوں. 2 طریقے ہیں فیملی پلاننگ کے. ایک وہ طریقہ ہے جس سے مستقل طور پر اولاد کا سلسلہ رک جائے. اس میں بہت سارے آپریشنز آتے ہیں، نسبندی جسے ٹیوب لائگیشن کہا جاتا ہے، بچہ دانی کو نکلوا دینا جسے ہسٹیریکٹمی کہا جاتا ہے، یا بیضہ دانی اووری کا نکلوا دینا جس کو اوفریکٹمی کہا جاتا ہے ہماری میڈیکل زبان میں. اب تو یہ کیونکہ عام طور پر اخبارات میں بھی ٹرمینالوجیز آ جاتی ہیں تو میں نے بھی بتا دی. مردوں کی جو نسبندی ہے اس کو واسیکٹمی کہا جاتا ہے. اچھا، اب کیا جب یہ عورتوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اب فقہی مسئلہ تو کوئی عورت پتہ کرتی نہیں، کیا مستقل طور پر اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے، آپریشن کروایا جائے جس سے مستقل طور پر اولاد کا سلسلہ رک جائے؟
کروا دی جائے. اچھا پھر ایک ہوتا ہے عارضی، عورت کی صحت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، یا ویسے ہی اگر کوئی گیپ دینا چاہ رہا ہے اس کے اعتبار سے. اس میں گولیاں بھی ہیں، انجیکشنز بھی آتے ہیں اور مختلف اور طریقے بھی. یہ تمام موجودہ مراجع کے نزدیک بالکل جائز ہیں. وہ تمام طریقے اختیار کرنا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ ان طریقہ کار میں عورت کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہ ہو یا شدید تکلیف و اذیت و پریشانی میں نہ گرفتار ہو جائے، تو پھر کوئی ایسا طریقہ کار بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. اچھا پھر یہ تو تھا عارضی طور پر. اب اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا اگر عورت کوئی بھی ایسے طریقہ کار کا انتخاب کرے تو کیا اس کو اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لینی پڑے گی؟ کیا شوہر کی رضامندی شرط ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں. چاہے شوہر رضامند نہ بھی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اولاد ہو، لیکن عورت یعنی فقہی قانون تو یہ ہے کہ شوہر کی اجازت اس مسئلے میں عورت کو درکار نہیں. یہاں تک کہ اگر شوہر ناراض بھی ہو رہا ہے، وہ غم و غصے کا بھی اظہار کر رہا ہے، تب بھی عورت کے لیے اس کی بات کو ماننا واجب نہیں. نہ تو صرف یہ کہ رضامندی والا مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ رضامندی کے حصول بھی واجب نہیں ہے، اور اگر وہ ناراض بھی ہو تب بھی عورت ان تمام طریقہ کار پہ عمل کر سکتی ہے. البتہ گھر کے سکون غارت نہ ہونے پائے اور فیملی لائف ایک ویسی ڈسٹرب نہ ہو، باہمی افہام و تفہیم سے اگر مسئلہ طے ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن فقہی قانون تو یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا پھر ایک مسئلہ بہت زیادہ یہی جو سب سے زیادہ شادی شدہ لوگ اور دیندار لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس اس سلسلے میں پہنچتے ہیں، اسقاط حمل یا ایبورشن. کیونکہ شادی بیاہ سے تمام متعلق مسئلے ہم اپنی اس میں ڈسکس کریں گے. تو دیکھیے ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے کہ اس کو گرایا جائے، خواہ وہ ایک دن کا کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک گھنٹے ہی کا کیوں نہ ہو. اچھا ایک مسئلہ اس میں اور پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا کچھ ہو گیا یا مثلا شادی شدہ ہی اگر کوئی کپل ہے اور وہ اولاد میں وقفہ کرنا چاہتا ہے، یا اپنی اس کی پلاننگ ایسی ہے کہ مثلا کئی بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ مزید نہیں چاہتے، اور اس کے باوجود بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں حمل ٹھہر تو نہیں گیا، تو کیا اس شبے کی حالت میں کوئی گولی یا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ نہ ہو پائے بچہ؟ دیکھیں ایک تو اگر یقین ہو گیا تو گرانا حرام ہے، وہ تو بات آ گئی. لیکن اگر شبہ ہے خالی، فار ایگزامپل صرف مینسز کی ڈیٹ اوور ہوئی، تو کیا پھر اس بات کی اجازت ملے گی؟ آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کا مسئلہ. آج سب سے پہلے آیت اللہ خوئی تو یہ کہتے ہیں حالت شک میں کوئی بھی گولی یا انجیکشن یا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ نے مثلا ایسی گولی کھائی کہ جس سے مثلا مینسز آنا شروع ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں اگر وہ بعد میں بھی پتہ چلا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. حالت شک میں کھانے کی اجازت ہے. امام خمینی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسی حالت میں کوئی ایسا طریقہ کار گولی یا انجیکشن یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے. آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے. اچھا اب یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں کہ مثلا شوہر و بیوی دونوں گئے ڈاکٹر کے پاس اور اس سے کہا کہ بھائی یہ ہو گیا ہے، اب بتائیے کہ اس سے چھٹکارا پانے کی طریقہ کار کیا ہو. اب ڈاکٹر نے مثلا دین سے بے بہرا کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے گولی لکھ کر دے دی یا کوئی انجیکشن. تو اب
دیکھیے اس کے بعد ایک تو گناہ والا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو قتل ہو رہا ہے، قاتل کون ہے، اخروی عذاب کیا ملے گا قتل کا، وہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن ایک دنیاوی طور پر بھی ایک دیت اس میں دی جائے گی، یعنی وہ جو بچہ قتل ہوا ہے اس کی ایک دیت دینی ہوگی. تو دیت تو ہو تو خود قاتل تو خود والدین ہی ہیں اس کے، تو دیت کس کو، ظاہر ہے کہ دیت تقسیم ہوتی ہے ورثہ میں. باپ یہ نہیں کر سکتا خود بچے کو قتل کرے اور کہے کہ بھائی اس کی جو میراث ہے یہ اس کی مثلا بچہ کی جو بھی میراث ہوگی یہ مثلا میں، کیونکہ میں باپ ہوں تو میرے پاس آئے گی. یہ تو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، قاتل کو میراث نہیں ملتی، چاہے باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہو یا بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہو. بیٹا مثلا بیٹے نے باپ کو قتل کیا اور کہے کہ بھائی میں تو اس کے وارثوں میں سے مجھے لا کر دیجیے، میں نے اگرچہ میں نے قتل کیا لیکن میراث میں تو میرا حصہ ہے، تو جی نہیں، قاتل کو میراث نہیں ملتی. اچھا اب تو اس میں مسئلہ یہ ہے، اس میں ایک فقہی ایک لفظ آتا ہے مباشر. مباشر وہ شخص ہوتا ہے، دیکھیے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے یا نرس نے انجیکشن لگایا جس کے نتیجے میں وہ ضائع ہوا، اب دیت جو ہے وہ نرس کو دینا پڑے گی یا ڈاکٹر کو. اچھا شوہر گولیاں خرید کر لایا اور اس نے گولی بیوی کے ہاتھ میں رکھی اور بیوی نے وہ گولی اپنے ہاتھ سے کھائی، اب دیت بیوی کو دینی پڑے گی. دیکھیے اس میں وہی میں بتایا نا فقہی مسئلہ. اچھا وہ ایک الگ ہے، یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جس کے بھی ہاتھ سے براہ راست، یعنی انوالو کتنے بھی لوگ کیوں نہ ہو، ان کی رضامندی بھی کیوں نہ ہو، وہ دونوں ہی گئے تھے گروانے لیکن لگایا انجیکشن ڈاکٹر نے، دیت ڈاکٹر کو دینا پڑے گی کہ تمہارے ہاتھ سے ہی کام ہوا، ڈاکٹر ان ورثہ کو دے گا. اچھا پھر اس کے بعد اچھا پھر دیت کیا ہے؟ اچھا اس میں بھی علماء نے کئی چیزیں بتائی ہیں. دیکھیے اس کے اندر بیوی نے اگر اپنے ہاتھ سے کھائی تو وہ شوہر کو یا جو بھی اس کے ورثہ ہیں ان تک وہ چیز پہنچے گی. اگرچہ وہ خود شوہر ہی نے لا کے دی لیکن بیوی کے پاس اگر کوئی مال ہے تو اس سے وہ دیت نکالے گی، اور یہ اس کے لیے واجبات کے اندر جس کے ہاتھ سے وہ عمل ہوا ہے اس میں وہ دیکھا جائے گا، چاہے انوالو گناہ کے اعتبار سے کتنے سارے لوگ ہی کیوں نہ ہو، وہ اخروی نقصانات تو ہوں گے لیکن دنیاوی اعتبار سے دیت اس کو دینا پڑے گی. اچھا اب دیکھیے اس کے بھی کئی مرحلے ہیں کہ وہ بچہ کس فیز میں تھا اس سے دیت کی مقدار پہ فرق پڑے گا. مثلا اگر بچہ نطفے کے مرحلے پر ہے فقط تو اس کی دیت ہے 20 دینار، سونے کے 20 دینار. اچھا پھر اس کی کیلکولیشن بھی ہے الگ کہ اگر 20 دینار آج میں آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو کیا بنے گی، وہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ تر مسئلہ وہ پیش آتا ہے. اور اگر نطفے سے ایک اور ڈگری بچہ آگے بڑھ گیا جس کو علقہ کہا جاتا ہے، اب کیونکہ ہم دیات کے مسائل نہیں بتا رہے، یعنی وہ جمع ہوا خون کی مانند ہوتا ہے اس وقت علقہ، اس کی دیت ہے 40 دینار سونے کی یا اس کی ایکویویلنٹ رقم وہ دی جائے گی. علقے کے بعد آتا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا سا وہ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مضغہ. مضغہ پہلا اسٹیج ہے نطفہ، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ. میم ضاد غین اور ہے مضغہ. اس کی دیت ہے 60 دینار سونے کی. اس کے بعد بچے کے اندر ہڈیاں بننے لگتی ہیں، اگر وہ والی اسٹیج پہ بچہ پہنچ گیا تھا تو اس کی دیت ہے 80 دینار سونے کی. پھر ان ہڈیوں کے اوپر اگر گوشت بھی چڑھنا شروع ہو گیا، یعنی بچہ تھوڑا سا اور ڈیولپ ہو گیا، تو اس کی دیت ہے 100 دینار سونے کی. اور اگر بچہ 4 ماہ کی عمر تک پہنچ گیا اور اس میں روح پڑ گئی اور پھر اس کو گرایا گیا تو اس کی دیت مکمل ایک عاقل و بالغ کے شخص کے قتل کی دیت کے برابر، یعنی ہے اس کی دیت 4.5 کلو سونا. 4.5 کلو سونا. اچھا آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیے تو مسائل کے بھی اعتبار سے. اچھا اب عمل یہ اتنا قبیح اور اتنا زیادہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، بہت زیادہ، کہ ایک شخص راوی ہے اسحاق ابن عمار،
اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صرف کہنے لگے کہ مولا کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں ایک عورت کو کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہاں اس وقت بچے کی ولادت ہو، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں اس بچے کو گرا دوں. امام نے کہا میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور بالکل مطلقاً اس فعل کو امام نے حرام قرار دیا. اچھا دیکھیں قرآن کی سلسلے میں آیتیں بھی، اور ایسا خدا نے مذمتی انداز اس میں اختیار کیا ہے. سورہ تکویر کی آیت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن یہ جو بچہ جس کو گرا دیا گیا تھا نا، یا اس کو قتل کر دیا گیا تھا خود اس کے اپنے ماں باپ نے، یہ قیامت کے دن اپنے والدین سے پوچھے گا کہ اے میرے والدین، سئلت، سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا کیا جرم تھا کہ تم نے مجھے قتل کر دیا. آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب کے اندر ایک ساقط شدہ بچے کی طرف سے ایک نظم اپنے والدین کے نام لکھی ہے کسی شاعر کے حوالے سے، اور وہ واقعاً پڑھنے والی، جس میں اس نے فریاد کی اپنے والدین سے کہ میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں، میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کی گود میں آؤں، آپ کا نور نظر بنوں، لیکن آخر آپ نے مجھے قتل کیوں کر دیا، میرا جرم کیا تھا. اور پوری ایک نظم ہے بڑی دل ہلا دینے والی. تو بہرحال تو ایک تو آیت یہ، اور تمام اس وقت جتنے بھی ماہرین ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورت کبھی بھی اس مرحلے سے گزرے اسقاط کے، تو اس کی ایوریج عمر کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی. یعنی اب یہ بھی عورت ایک تو قتل کی وجہ سے بھی کہ ہمیشہ قاتل جو ہے چند ایک ایکسیپشنز کو چھوڑ کر اس کے دنیاوی اثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ خود بہت جلدی اس دار فانی سے جاتا ہے. یا سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت، خبردار اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی رزق دینے والا کام تو ہمارا ہے، تم نے کب سے سوچا کہ تم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی. اِنَّ قَتْلًا کبیرہ، قتل کرنا تو گناہ کبیرہ میں سے، یہ تو بہت بڑی خطاؤں میں سے ایک ہے. تو مفلسی کے خوف سے قتل کرنا. اچھا اب دیکھیے، ہاں اس مسئلے میں میں صرف ایک بات اس میں اور بتا دوں اور وہ کہے بغیر نہ رہ جائے، اور علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک فطری اور اسلامی طریقہ بھی ہے اس کا جو صدیوں سے رائج ہے، جسے کہتے ہیں عزل کرنا، عین زے لام، عزل. اور بہرحال ایک حجاب معنی ہے اس کی تفصیل میں. اب مرد کو تو مکمل طور پر اجازت ہے کہ وہ عزل کر سکتا ہے. عورت کے لیے عزل کرنا حرام ہے بلا شوہر کی اجازت کے. البتہ شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اس کی تفصیل آپ بعد میں کتابوں کے اندر دیکھ سکتی ہیں کہ کیا ہے. اچھا 5 شرطیں ایسی ہیں کہ شوہر کو اس بات کی مکمل اجازت ملتی ہے. یا تو شوہر نکاح کے اندر یہ شرط رکھ دے کہ میں عزل کروں گا، یعنی آزاد عورت سے جو نکاح ہو رہا ہے اس میں ہی اس نے شرط رکھ دی کہ میں عزل کروں گا، تو بھی بالکل جائز. یا وہ عورت کنیز ہو تب بھی عزل کرنے کی اس کو اجازت ہے. یا اگر کسی عورت سے اس نے متع یا نکاح عارضی کیا ہوا ہے اس سے بھی عزل کرنے کی مکمل اجازت ہے. چاہے یہ کنیز اور یہ ممتوع عورت یہ راضی نہ بھی ہو تو بھی اس بات کی اجازت ہے. یا ایک اور کنڈیشن ہے خوف ضرر ہو، اگر عزل نہیں کیا گیا تو کوئی نقصان ہوگا تو بھی اس بات کی اجازت ہے. یا جب زوجین دونوں راضیوں کے عزل کیا جائے تب بھی اس بات کی مکمل طور پر اجازت ہے. اس کے علاوہ آزاد عورت سے، آزاد یعنی جو عام نکاح والی جو آزاد عورتیں ہیں جن سے نکاح دائمی ہوتا ہے، ان سے عزل کرنا مکروہ ہے بغیر ان کی رضامندی کے. اجازت تو ہے شوہر کو، البتہ کراہیت. البتہ یہ کراہیت بھی، یہ میں جلدی سے بس مسئلہ بتا کے اگلے اس پہ آتا ہوں، یہ کراہیت بھی 5 موقعوں پر تقریباً ختم ہو جاتی ہے.
یا تو عورت اگر بانجھ ہے، عقیم ہے، انفرٹائل ہے، اس صورت میں بھی اجازت ختم ہو جائے گی. اچھا، دوسری چیز، عورت اگر بہت بوڑھی ہے تو بھی یہ اجازت ختم ہو جائے، یعنی یہ کراہیت ختم ہو جائے گی. سوری، اجازت نہیں، کراہیت. اگر عورت بانجھ ہے تو بھی عزل کرنے میں اس سے کراہیت نہیں ہے، اور اگر بوڑھی ہے تو بھی کراہیت نہیں ہے. یا ایسی عورت ہے کہ جس کے متعلق یہ پتا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، اس سے بھی کراہیت نہیں. بد زبان عورت، اس سے بھی کراہیت نہیں. بد زبان شوہر کے سامنے جو بد زبان، شوہر سے جو بد زبانی کرے. اور صفی عورت، صفی پاگل کے قریب قریب ہوتی ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے اس حد تک بیمار ہو کہ تقریباً پاگل پنے کی منزل میں، تو اس سے بھی کراہیت نہیں. نہیں، سین، فے، یہ اور ہے صفی نہیں، ویسی گول والی. اچھا، اب آ جائیے کہ یہ سازش کی آخر ہو کیا رہا ہے آج کل. یہ ٹی وی کے اوپر کیا آ رہا ہے، اس پر مذاکرے کیوں ہو رہے ہیں، کمیشن کیوں بنائے جا رہے ہیں بہبود آبادی کے. یہ ہماری بہبودی کی تڑپ ظالم لوگوں میں کیسے پیدا ہو رہی ہے. پیراسیٹامول ہسپتالوں میں لوگوں کو دینے کے روادار نہیں ہیں، اور WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور بڑے بڑے ادارے صحت کے، وہ آخر یہاں پر NGOs کو بھیج کے سب کام کیوں کروا رہے ہیں. مسئلہ فقہ آپ نے دیکھ لی کہ چیز جائز ہے کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں آ گئی. دیکھیے، اب تو الیکشن کا دورہ ہے، اور بہت سارے سیاستدانوں نے بھی اس سلسلے میں بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ ہم بھی اس نعرے سے متفق ہیں کہ بچے دو ہی اچھے. اور ایک سیاستدان نے کہا میں خود اس نعرے سے متفق ہوں، میرے 14 بچے ہیں جس میں سے 2 ہی بچے اچھے ہیں، باقی سب کرپٹ اور بے ایمان نکل گئے ہیں. تو خیرات، اب ان تمام چیزوں کا لب لعاب یہ ہے کہ جو کھانے والے منہ جتنے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو یہ ہونے والی تمام تر ہماری ترقیاتی کوششوں کو کھا جائیں گے. خوشحالی کا نسخہ یہ ہے کہ ان کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے. ہمارے غربت، افلاس اور بیکورڈ رہنے کی اصل وجہ یہ کمبخت بچے ہیں جو پیدا ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ اس کا تھیم اور نظریہ ہے ان سب چیزوں کا. اور بڑی فنی مہارت، چابک دستی، جرمنی کے اندر باقاعدہ یعنی ان کے قانون میں یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے یہاں 1 بچے کی پیدائش ہو تو وہ 15% ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. 2 بچوں کی پیدائش پہ 25% ٹیکس معاف ہو جاتا ہے. 3 کے اوپر 55%، پھر 4 کے اوپر 75%، 6 بچوں پر 95%، اور 7ویں بچے کی پیدائش پہ مکمل ٹیکس فری. اب دیکھیے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آبادی زیادہ سے زیادہ بڑھے کیونکہ زیادہ لوگ زیادہ بہتر صورتحال کو پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیے کیا، اب دوسرا کہا جاتا ہے ملک میں دیکھیے غربت بہت ہو جائے گی. کیا ہمارے ملک میں کسی دولت کی کمی ہے؟ کچھ ہی عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ PTC کے واچرز حکومت نے لانچ کیے تھے، اور حکومت کو فقط 3 ارب روپے کی ضرورت تھی، اور PTC کے واچرز اتنی تعداد میں فروخت ہوئے کہ 18 ارب روپے حاصل کر دیے گئے. 25,000 روپے کے جو پرائز بانڈ پہلے ہی دن بکے ہیں، تقریباً 1.25 ارب روپے کے پرائز بانڈ پہلے دن ہی بک گئے. ملک میں دولت کی کمی نہیں ہے، صرف اچھی قیادت کا ایک فقدان ہے. اب تک تقریباً وہی میں نے کہا کہ 10 ارب روپے حکومت صرف اشتہاروں میں خرچ کر چکی ہے. کاش کی اچھی جگہوں کے اوپر اگر یہ خرچ ہوتے کہ اندر کس حد تک خوشحالی آ سکتی تھی، جبکہ انہوں نے بالکل کسی اور طرف ہی نکل گئے اور ذمہ دار قرار دے دیا ان بچوں کو جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے. اچھا، اب ایک بات میں سلسلے میں اور کہہ دوں کہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ دیکھیے، اگر یہ جو ہے نا کہ یہ فیملی پلاننگ کرنے والے، اس زمانے میں تو قدرتی وسائل اس حد تک تھے بھی نہیں، نہ لوگ ان کو صحیح طور پہ استعمال کرنا جانتے تھے. وہی اگر اس ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے آج سے کئی 100 سال پہلے، تو دنیا کی آبادی بالکل ہی ختم ہو کر رہ جاتی. جبکہ قانون قدرت آپ دیکھیے کہ لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور مسلسل پیدا بھی ہو رہے ہیں. اگر ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو لوگ مر تو مسلسل رہے ہیں لیکن پیدا نہیں ہو رہے، تو یہ بالکل ہی ایک نظام میں کائنات ہی بگڑ کر رہ جائے گا.
اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو جملہ ہے نا کہ جو ہمارے سائنس کا ایک اصول بھی بنتا ہے کہ نیچر سلیکٹ دا فٹیسٹ اینڈ ویڈس آؤٹ دا ویکسٹ، یعنی جو قدرت ہے نا یہ ہمیشہ اچھی چیز جو ہوتی ہے اسی کا انتخاب کر لیتی ہے، اور جو کمزور ومزور ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا، دیکھیے ایک زمانے میں بار برداری اور ذرائع نقل و حمل کے لیے فقط اور فقط گھوڑے استعمال ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ گاڑیاں آ گئی، ان کی جگہ گاڑیوں نے لے لی تو گھوڑوں کا استعمال کم ہو گیا. لیکن ایسے جب استعمال کم ہوا تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہے کہ اب تک ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر جگہ گھوڑے گلیوں میں کتے بلیوں کی طرح پھر رہے ہوتے، اتنی زیادہ ان کی افزائش نسل ہو جانی چاہیے تھی اب تک. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ان کا استعمال کم ہوا، قدرتی طور پر کسی حکومت نے کوئی اقدام بھی نہیں کیا اور گھوڑوں کی تعداد وہ نہیں رہی. اب تک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ گھوڑے بالکل فری میں ہر جگہ چرتے پھرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 20 50 لاکھ کے بھی گھوڑے مل رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کی اہمیت کم نہیں ہے بلکہ قیمت خرید میں بھی ان کے اضافہ ہو گیا. اچھا اس کی ایک مثال میں اور دے دوں. انڈیا کے اندر گائے کے گوشت یعنی کے ذبیحے پر پابندی، انڈیا میں گائے کے ذبیحے پر پابندی. وہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت کم سے کم جتنے 1 ارب انڈیا کی اس وقت آبادی ہو رہی، ذبح بالکل نہیں ہو رہی. تو اب تک تو تقریباً جتنے آدمی بستے ہیں وہاں پر اتنی گایوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی. لیکن خود بخود ایسا قدرت کی طرف سے انتظام ہوا کہ گائے اور یہ بھینسیں وہاں پر اس طریقے سے دستیاب نہیں. اسٹار فش ایک مچھلی ہے، یہ ایک وقت میں 20 کروڑ انڈے دیتی ایک وقت میں. اگر صرف ایک اسٹار فش کی 2-3 نسلوں کو، میں یہ بتا دوں کہ اگر صرف ایک اسٹار فشی کی 2-3 نسلوں کو گزرنے دیا جائے تو صرف اتنے زیادہ وہ جب ایک اسٹار فش 20 کروڑ انڈے دیتی ہے ایک وقت میں، تو کچھ ہی عرصے کے اندر تمام کے تمام سمندر اسٹار فش سے بھر جانے چاہیے تھے اور اس میں ایک قطرہ پانی کی گنجائش نہیں ہوتی اور ہر جگہ صرف اسٹار فش ہی ہوتی. لیکن کس حکومت نے یہ کنٹرول کیا ہے اسٹار فش کو؟ کسی نے نہیں. قدرت کا اپنا ذاتی نظام ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی زیادتی کو وہ کیسے کنٹرول کرتی. اچھا اب دیکھیے ایک اور بھی بات کہ دنیا کی کتنے ممالک ایسے ہیں ان کے پاس ان ایگریکلچرل لینڈ جو ہے نا، غیر مزروعہ زمین، وہ بہت بڑی تعداد میں، کروڑوں ایکڑ کی تعداد میں امریکہ کے پاس، آسٹریلیا کے پاس، فلپائن کے پاس اور کہاں کہاں بالکل ایسی زمین ایسی پڑی ہوئی بالکل بیکار، جبکہ وہ فرٹائل بھی ہے. اگر اس کو بھی کاشت وہاں پر کی جائے اور لوگوں کی ضروریات پوری کی جائے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یعنی قدرتی ذخائر وہ اس حد تک زیادہ ہیں کہ خود میں نے کہا نا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر بھی زمین اس کو صرف اور صرف تمباکو کی کاشت مستقل کی جا رہی. لیکن بہرحال اب اس کو کیا کہا جائے، حکومت کے مسئلے ہیں یہ سارے. اچھا اب اس کے اندر دیکھیے خطرہ بہت بڑا. اب جو سازش ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے سازش یہ ہے کہ جتنی طریقہ کار اشتہارات ٹی وی پر مذاکرے یہ جو آ رہے ہیں، ان کو سنتا کون ہے؟ فقط شہری لوگ. ہماری 90% آبادی گاؤں اور دیہات میں رہتی. وہ لوگ تو نہ صرف یہ کہ مذاکرے سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سن بھی رہے ہوں تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں، اور سمجھ میں بھی آ رہا ہو تو وہ عمل کرنے کو تیار نہیں. اچھا پڑھی لکھی جتنی آبادی ہے وہ شہروں میں رہتی. پڑھے لکھے سے بھی مراد وہ جو میں نے کہا نا 10% جو ہمارے حکومت کہتی 27% ہم نے شرح خواندگی کر دی ہے، اصل یہ ہے کہ تقریباً 4 to 5% ہے، اور اس کی بھی ایک پرسنٹیج جو ہے فقط وہ ہے جو اپنا نام لکھنا جانتی. ابھی تو یہ ہے نا کہ جو فقط اپنا نام لکھنا جانے وہ خواندہ ہے. اچھا اب ہوگا کیا کہ یہ جو طریقے ہیں فیملی پلاننگ کے، یہ کون اڈاپٹ کرے گا؟ شہر کے پڑھے لکھے لوگ جن کی تعداد پہلے سے ہی بہت کم ہے. اچھا جو جاہل ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھ بھی آئے تو عمل نہیں کریں گے. ان کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوگا، پڑھے لکھوں کی تعداد مستقل کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں ہر ملک میں جمہوریت بھی ہو. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کا جو شعر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ میں پہلے عرض کیا تھا، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارشو کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیت. فرماتے ہیں کہ
جمہوریت یہ کہ اس میں 200 گدھے 199 عقل مندوں پر حکومت کرتے ہیں. جمہوریت یہ نا کہ جو اس کی تعداد زیادہ ہے وہ اسمبلیوں میں بھی پہنچے گا اور اسی کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ بھی آئے گی. باغ دوڑ بھی وہی سنبھالے گا نا. تو اب ہوگا کیا کہ جاہلوں کی تعداد مستقل بڑھے گی, عقل مند اور پڑھے لکھوں کی تعداد اس فیملی پلاننگ کے نتیجے میں مستقل کم ہوگی. ملک میں ہے جمہوریت اور اس کا ڈھنڈورا بھی بہت پیٹا جاتا ہے کہ جمہوریت آنی چاہیے, اور اس میں جتنے جاہلوں کی تعداد ہے تو جمہوریت یہ کہتی ہے کہ زیادہ جو ہیں وہی لوگ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آئیں گے. وہی لوگ جب اسمبلیوں میں آئیں گے انہی سے ہی پھر وزیر اعظم اور صدر وغیرہ کا چناؤ ہوگا. تو مکمل طور پر آپ کے ملک کو جاہل رہنے کے لیے یہ جو اس طرح کے جو ہماری طرح کے ترقی پذیر ممالک یا جو بیکورڈ کنٹریز جنہیں کہا جائے, پتہ نہیں ترقی تو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیا ہو رہا ہے, ان کو مزید جاہل رکھا جائے. یہ ایک بہت لانگ ٹرم پالیسی ہے, ورنہ وہی میں نے کہا کہ 10-10 ارب روپے اور ٹی وی پر ایسے ایسے مذاکرے, اور اس سے کہیں بڑے بڑے ایشوز موجود ہیں ملک کے اندر, اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں, اور اس کے اوپر آپ کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اصل مسئلہ یہ والا ہے, اس کو آپ کسی طریقے سے حل کریں. يا صاحب السماء اللجن